آپ کو جیل کے اندر جو لوگ ہیں ان کی ویلفیئر کا خیال کیسے ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کے ساتھ بڑا بہترین سلوک کیا کرتے تھے۔ دیوار کے اس پار اگر ہم ان لوگوں کا احساس کریں گے جن کا کوئی بھی نہیں کرتا تو کیا اللہ کی ذات خوش نہیں ہوگی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کر بھلا تو ہوگا بھلا۔ آپ کب سے قصور جیل میں کام کر رہے ہیں؟ ہمیں تقریباً 1 سال کے قریب ہو گیا ہے۔ خواتین جو قیدی ہیں ان کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے۔ How do you see in comparison with the services being provided here in Pakistan and those in the Western world? ڈسٹرکٹ قصور جیل کا ہی پہلی بار دورہ کیا اور میں یقین سے اس بات کو کہہ سکتا ہوں یہ ایک یورپین جیل کی طرح ہی میں نے اس جیل کو دیکھا۔ اگر صحت کے حوالے سے دیکھا جائے بڑا زبردست کنٹرول ہے۔ میں نے کچن چیک کیے، وہاں پہ لیکچر بھی دیا میں نے بچوں کو۔ جیل ہم یوزلی تصور یہ کرتے ہیں کہ یہ سزا کی جگہ ہے، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جیل سزا نہیں اصلاح کی بھی جگہ ہے۔ جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں جنہوں نے معاشرہ میں کچھ نہ کچھ غلط کیا ہوتا ہے، ہم نے ان کو سزا تو دینی ہے، لیکن جب انہوں نے جیل سے واپس آنا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ they be the better human being، تاکہ وہ سوسائٹی کے جو باقی لوگ ہیں ان کو مزید تنگ نہ کریں۔ ان کی اصلاح کا کام جہاں پہ جیل کے عملے کا رول ہے، وہاں پہ سوسائٹی کا بھی رول ہے کہ ہم جو لوگ جیل کے اندر رہ رہے ہیں ان کی اصلاح، ان کی بہتری، ان کی ہیلتھ، ہر چیز کا خیال رکھیں۔ ہمارے ایک دوست، ہمارے پچھلے پروگرام میں ہم نے ان کا ذکر کیا، حافظ اسلم حق صاحب جو سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے کے چیئرمین ہیں، انہوں نے جہاں کلین ڈرنکنگ واٹر کے ساتھ کام کیا، ایک بہت زبردست ایریا وہ جیل کا ہے، اور قصور جیل ان کا ایک اسپیسیفک ایریا ہے جس میں انہوں نے بہت زبردست کام کیا ہوا ہے۔ ہم لیگل فٹرنیٹی ہمیشہ کیوریس ہوتے ہیں، اپنا کنٹریبیوشن دینا چاہتے ہیں، لیکن ہی کمنگ فرام ناروے ڈوئنگ دس گریٹ سروس ان قصور جیل، لیٹس ٹاک ٹو ہم۔ تھینک یو ویری مچ حافظ صاحب، بہت زبردست آپ کام کر رہے ہیں، اور میں بڑا خوش ہوں کہ جیل کے اندر بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کی سزائیں موجود ہیں لیکن ان کا جرمانہ ہے وہ پے نہیں کر پاتے، اس کی وجہ سے نہیں نکل سکتے، اور جو لوگ وہاں پہ ہیں ان کی ہیلتھ، ان کی کوالٹی آف لائف، ان کی ایجوکیشن بہت کمپرومائز ہوتی ہے۔ ہمارے اوورآل جیل کا سسٹم اتنا اچھا نہیں۔ آپ کو جیل کے اندر جو لوگ ہیں ان کی ویلفیئر کا خیال کیسے ہے؟ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں۔ جیل کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیوار کے اس پار جن چیزوں کو نظریں دیکھ رہی ہیں ان چیزوں کے بارے میں تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں جی ان کو اس چیز کی ضرورت ہے، یا یہ اس پریشانی میں مبتلا ہے، یا ان کو یہ مسائل ہیں، لیکن جہاں پر نظر نہیں جا رہی وہاں پر جو ہے دیکھنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کے ساتھ بڑا بہترین سلوک کیا کرتے تھے، اور انہی قیدیوں میں سے جو جنگ میں قیدیوں کو یعنی گرفتار کیا تھا، ان کو رکھنے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی، اور پھر ان کے ساتھ جو محبت اور خلوص کا مظاہرہ کیا، اس کی وجہ سے وہ مسلمان ہونے کے بعد وہ پھر وہاں پر دوسرے صحابہ کرام کو جو ہے وہ تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو دیوار کے اس پار اگر ہم ان لوگوں کا احساس کریں گے جن کا کوئی بھی نہیں کرتا تو کیا اللہ کی ذات خوش نہیں ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوں گے؟ ہمیں ان لوگوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اب وہاں بیماریاں بھی پھیلی ہوئی ہیں، ان بیماریوں کو روکنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے اچھے کھانے کے لیے ہم کیا ہو کہ گورنمنٹ کر رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم عبادت کے طور پہ کیا ہم نام کے مسلمان اور بے ایمان کے بے ایمانی کہلائیں؟ نہیں، ہمیں جو ہے یہ اس طرف دکھی انسانیت کی طرف دیکھنا ہوگا، اور ان قیدیوں کی طرف دیکھنا ہوگا، ان بچوں کی طرف جو 14 سال کے بچے جنہوں نے مرڈرز کیے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے ایک اچھی سوچ دینے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، آپ صاحب مجھے یہ بتائیں آپ کب سے قصور جیل میں کام کر رہے ہیں؟ جی ہمیں تقریباً 1 سال کے قریب ہو گیا ہے کہ وہاں پر ہم نے قیدیوں کو دیکھا، اور جیل کی طرف الماس صاحب جو خیال گیا وہ اس وجہ سے کہ میں نے سرور سمرا صاحب جو سپرنٹینڈنٹ جیل قصور ہیں، ڈسٹرکٹ جیل قصور ہیں، میں نے ان کو جب دیکھا تو میری نظر میں پاکستانی پولیس کی بہت زیادہ اہمیت اور ان کی رسپیکٹ بڑھ گئی کہ جب میں نے دیکھا کہ اتنے ایماندار، اتنے دیانتدار، اتنے پرخلوص اور اتنے شاندار لوگ بھی پولیس کے اندر ہیں۔ He is a very good officer by the way, very good officer۔ میں نے پاکستان پولیس کا قد
اس شخصیت کی وجہ سے جو ہے وہ بڑا اونچا دیکھا اور میرے دل میں بڑی رسپیکٹ ہے. اور الماس صاحب وہاں پر بڑی لوگوں کو بڑی سخت ضرورت ہے. وہاں خواتین جو قیدی ہیں ان کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے, ان کی سلائی کڑھائی, ان کے لیے بیوٹی پارلر کا سامان ان کو مہیا کرنا ہے, اور ہم نے کر دیا ہے. اور وہ تاکہ وہ وہاں سے نکلیں تو اپنے روزگار کا بندوبست جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے وہ کر سکیں. دوسرے اندر جو قیدی ہیں ان کو جب صحت اچھی ہوگی, ان کا خیال رکھا جائے گا تو ان کے اندر دین کی رغبت بڑھے گی, وہ قرآن پڑھنے والے بنیں گے, وہ نماز پڑھنے والے بنیں گے, وہ اپنے ان کے ساتھ اگر ہمارا اچھا رویہ ہوگا تو وہ جرائم سے پیچھے ہٹنے والے بنیں گے. ویسے صورتحال ہے کیا؟ مجھے اگر میں آج سے 1 سال پہلے جب آپ گئے, حالات ابھی بھی چونکہ قیدی آتے رہتے ہیں اور آئی بلیو کہ اتنی جلدی حالات نہیں بہتر ہوتے. ہماری جیلوں کا جو سسٹم ہے اور حالات ہیں اس پہ بہت کرٹیسزم ہے. آپ نے کس طرح سے دیکھا کہ وہاں پہ جو پریویلنگ سچویشن ہے وہ کیا ہے, اور جو قیدی وہاں پہ رہ رہے ہیں بائی دی اینڈ آف دے آر ہیومن بینگ آلسو, ان کے حوالے سے جو سروسز اویلیبل ہیں آر دی سفیشینٹ؟ میں اس لیے بھی یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ ناروے سے آتے ہیں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جیلوں کا بھی سسٹم از ایبسولیوٹلی امیزنگ. لوگ جو وہاں پہ ہیں اس کا کمپیریزن ورلڈ وائڈ کرتے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو سی ان کمپیریزن ود دی سروسز being provided here in Pakistan and those in the Western world? الماس صاحب, میں نے جو ڈسٹرکٹ قصور جیل کا ہی پہلی بار دورہ کیا, اور میں یقین سے اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک یورپین جیل کی طرح ہی میں نے اس جیل کو دیکھا. کیوں؟ یہاں پر سرور سمرا جیسے سپرنٹینڈنٹ جیل ہو اور ان کی موجودگی میں یورپ سے بھی زیادہ خوبصورت صفائی کا وہاں انتظام ہو, اور وہاں پر لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ ہو, لوگوں کے ساتھ ان کا اگر صحت کے حوالے سے دیکھا جائے بڑا زبردست کنٹرول ہے. میں نے کچن چیک کیے, میں نے وہاں کے جو مساجد ہیں وہ چیک کی, میں نے وہاں کے کلاس رومز دیکھے, وہاں پہ لیکچر بھی دیا میں نے بچوں کو, اور میں نے وہ ساری چیزیں جب دیکھی. اور سب سے زیادہ تو عورتیں تو بڑی وہمی ہوتی ہیں صفائی کے معاملے میں. میری وائف نے بھی جب دورہ کیا اس جیل کا تو وہ حیران ہو گئی کہ پاکستانی جیلیں اتنی خوبصورت, اتنی صفائی ستھرائی. تو میں دوسری جیلوں کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں ابھی دیکھا نہیں, لیکن یہ ڈسٹرکٹ جیل قصور کو دیکھنے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ ایسے لوگ بھی پاکستان میں موجود ہوں گے, اور ایسے درد رکھنے والے کہ ان کو اس چیز کا بھی درد ہوتا ہے. ان کے جو ڈینٹل ہم نے کیمپ لگایا وہ ہم نے وہاں پر وہ بھی کیا آپ نے. دس از اے ریئرٹی, ایسا نہیں ہوتا یوزلی, چونکہ وہاں پہ جو ہاسپٹل کی فیسلٹیز ڈاکٹرز ہیں باہر سے آپ ڈینٹسٹ لے کے گئے تاکہ اس پہ بھی فوکس کیا جا سکے. جی وہاں پر وہاں پہ اور بھی بیماریاں تو ہے نا, ہیپاٹائٹس سی ہے, پھر ایڈز کا بھی ایون کہا گیا کس طرح کی, کیا ان کی ڈائگنوسس کے لیے بھی کچھ کام ہو رہا ہے؟ جی اس کے لیے الماس صاحب ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ویکسینیشن کے لیے جو ہے نا وہ پلاننگ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. آپ تو کووڈ کی ویکسینیشن جو ہے اس کا بھی ہونا چاہیے. جی ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے 1000 قیدیوں کو ابھی تک چیک کر لیے یہ ڈینٹل کے حوالے سے نا. ان کو ہم نے ماؤتھ واش جو ہے فری دے دیے ہیں, پیسٹ برش وغیرہ, اور فل ریگولر آپ فری ان کو دیں. جی ہمارا ابھی بھی کیمپ چل رہا ہے اس وقت, اور یہ چوتھا کیمپ جو ہے وہ چل رہا ہے وہاں پر. اگر آپ نہیں دے رہے تھے تو ادروائز کیا صورتحال تھی؟ لائک یہ تھا کلی شلی کرتے تھے, کوئی برش وش نہیں کرتے؟ جی اس میں یہ تھا کہ وہ قیدی جو ہیں وہ مسواک وغیرہ کیا کرتے تھے. لیکن جب ہم نے ان کو جا کے یہ تربیت دی, ان کو جب بتایا کہ دیکھو صفائی نصف ایمان ہے, اور پیٹ سے جو نا دانتوں سے بیماری جب چلتی ہے نا, اور یہ پیٹ کا جو مرض لاحق ہوتا ہے یہ دانتوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. تو جب ان کو اس چیز کے بارے میں پتہ چلا تو وہ قیدی جو ہے اب وہ صبح اٹھنے کے بعد جو ہے وہ کلیاں بھی کرتے ہیں, برش بھی کرتے ہیں, ان کو پیسٹ بڑی کوانٹٹی میں ہم نے وہاں پہ سپلائی کی. مجھے ایک بات بتائیں, ایک ہارر ہے پولیس کا, خاص طور پہ جیل کی پولیس ہے اس کا بھی اپنا, اب وہ لائک جو انچارج ہے وہ سپرنٹینڈنٹ ہے, ہی مائٹ بی اے ویری گڈ آفیسر ایکچولی, لیکن جو باقی لوگ ہیں وہ تو اسی طرح رشوتیں لیتے ہیں, فون کروانے کا, کھانا کھلانے کا, کپڑے صاف ملاقات کروانے کا. کبھی اس کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ ایریا بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ الماس صاحب یا سارے کام نہیں کیے جا سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کر بھلا تو ہوگا بھلا. جب انسان اچھے کام کرنے کی سوچتا ہے اور کسی برے کام کو ختم کرنا ہوتا ہے تو اچھا کام جو ہے اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے, اور پھر اس کی وجہ سے برکتیں جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. تو میں اس چیز کا ذکر اس لیے نہیں کروں گا
برائی کا ذکر کرنے سے برائی مزید اور پھیل جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کوئی اچھا کارنامہ ایسا کر کے دکھائیں کہ لوگ وہ دیکھنے کے بعد وہ خود بھی مجبور ہو جائیں, بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں جی یہ. ٹھیک ہے. آپ سب ایک بہت امپورٹنٹ ایریا یہ ہے کہ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو لوگوں کا دو اس کے بارے میں فلسفیز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خاموشی سے کرتے جاؤ, وہ دوسرے ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے. میں یہ بلیو کرتا ہوں جب آپ اچھا کام کرتے ہیں تو اس کا لوگوں کو پتہ چلے, انسپیریشن اسی سے آتی ہے. ڈو یو تھنک کہ آپ کے کام کی وجہ سے جو باقی لوگ سوسائٹی کے ہیں, جو وائبرنٹ ہے ایریا کے لوگ ہیں, ان کو کچھ, آپ تو باہر ناروے سے آ کے کر رہے ہیں نا, جو لوکل ہیں, جو انڈیجنس لوگ ہیں, ان کو بھی رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. جن لوگوں نے کل جیل سے نکلنا ہے ان کا واسطہ پھر انہیں سے پڑھنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ دس از این ایکسلنٹ پلیس ان اے وے کہ جہاں پہ آپ ان کو بہتر کر سکتے ہیں, وہ آپ کے انفلوئنس میں ہوتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ لوکل کمیونٹی بھی رول پلے کر رہی ہے؟ لوکل کمیونٹی رول پلے کر رہی ہے. کچھ لوگ ہیں, میں نے دیکھا ہے وہاں پہ جیل کے اندر وہ سامان وغیرہ بھیج رہے تھے, مجھے پتہ چل رہا تھا جی ماسک بھیج دیے اور یہ اس طرح کی چیزیں بھیج دیں جس سے کہ قیدیوں کو جو ہے وہ ایک سکون مل جائے اور قیدیوں کو کوئی سہولت مل جائے. اسی طرح دیے سے دیا چلتا ہے کہ جب ہم اس کی لذت بتائیں گے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ کسی غریب کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دیکھے انسان, کسی غریب کی بیٹی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے دیکھے, کسی دکھی انسانیت کے اوپر سر پہ ہاتھ رکھ کے دیکھے, تو جو انسان کے اندر جو حرارت پیدا ہوگی, جو اس کے اندر جو خوشی پیدا ہوگی. سکلین بچہ تھا جس نے خودکشی پچھلے دنوں, آپ اس کی فیملی پہ یو وینٹ آل دا وے, مطلب اس کی جب خبر آئی ہزاروں لوگوں نے یہاں پہ, لیکن گھر کوئی نہیں گیا, آپ اس کے گھر چلے گئے؟ جی الماس صاحب, اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میں نہ تو دکھاوے کے لیے کام کر رہا ہوں, نہ اپنی نام و نمود کے لیے کام کر رہا ہوں, میں صرف اپنی قبر کے لیے کام کر رہا ہوں اور اپنی آخرت کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ اس ایسے کام کرتے کرتے جو ہے وہ موت عطا کر دے. سکلین کی بات آپ نے کی ہے, الحمدللہ اللہ رب العزت نے سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کو یہ شرف بخشا کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ برج اٹاری سے آگے ایک گاؤں ہے, وہاں سے ہم نے ان کے گھر والوں کو تلاش کر لیا, اور الحمدللہ میں اس کے بارے میں اگر بات کروں گا تو شاید الماس صاحب میں رو پڑوں, کیونکہ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے. جو میں نے اس کی فیملی کو دیکھا, اس بچے ویری ٹریجک, بہت زیادہ. اور لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن اور میرے پیچھے میرے جو بہن بھائی متعلقین وابستگان ناروے کے, غیور ناروے کے میں لوگ کہتا ہوں کہ جو میرے ساتھ میری بیٹی بہن بھائی شامل ہیں, ان کے توسط سے, ان کی دی ہوئی ہیلپ سے جو ہے ہم نے ان کو تلاش کیا, اور الحمدللہ اس کے والد کے سارا قرضہ ہم نے پے کر دیا ہے سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن نے, اور ان کو ایک اچھا بزنس, جس بزنس کو وہ چاہتا تھا, جو اس نے کئی سال پہلے بند کر دیا تھا, اپنا ہول سیل کا کاروبار تھا اس کا, تاکہ وہ اپنے بچوں اور فیملی کو, جی ہاں, ان کو وہ فراہم کر دیا گیا. زبردست. مجھے ایک کا آخری بات یہ بتائیں کہ ہمارے لوگ, جب ہمارا پاکستان ڈائسپورا باہر سے آتا ہے, گورنمنٹ سے بڑی شکایتیں ہوتی ہیں کہ گورنمنٹ یا وہ آپ کو کام نہیں کرنے دیتے, یا اگر کام کرتے ہیں تو ریکگنائز نہیں کرتے. یہ کوئی گورنمنٹ نے کچھ آپ کے جو اچھے کام ہیں کچھ ریکگنائز کر رہے ہیں, آپ کو کوئی اپریشیٹ کرتے ہیں یہ جیل میں جو آپ نے کام کیا ابھی؟ جی الماس صاحب, ماشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں بڑا ممنون ہوں اپنی جو ہماری حکومت ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا, کہ فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے دست مبارک سے سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کو شیلڈ پیش کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اس کی تو ضرورت نہیں تھی, لیکن میرے پیچھے جو میری ٹیمیں ہیں, جو میرے بازو ہیں, میں اکیلا نہیں کام کر سکتا, نہ میں کر رہا ہوں. اس کے پیچھے میری پوری جو ٹیم ہے, ٹیم ورک جو ہے, میری بیٹیاں ہوتی ہے, بہت زبردست آتی ہے. یہ ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے, اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہمیں اللہ نے بڑی کامیابی نصیب کی الحمدللہ. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. یہ بہت انسپریشنل سٹوریز ہیں, یہ ایسی موٹیویشن ہے کہ جس سے آپ تمام لوگ, جس طرح حافظ صاحب یہ بتا رہے تھے, آپ کے جسم کے اندر ایک حرارت آتی ہے. حرارت اس لیے ہے کہ یو آر ہیئر ٹو کنٹریبیوٹ ان دی لائفز آف ادر, اینڈ ونس یو ڈو دیٹ you definitely feel that energy coming, and that energy is a divine energy. اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ کر کے دیکھیں, دوسروں کی زندگی میں رول ادا کرنا, ان کو بہتر کرنا, ان کو سہارا دینا کہ وہ آپ کے برابر ہوں یا اٹھ کھڑے ہوں,
اس سے بہتر شاید کوئی کام نہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے اور ہمیں شاید اس طرح کے اچھے کام انیشیٹ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. تھینک یو ویری مچ.